السلام علیکم ناظرین، ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے حضرت خالد بن ولید کی حالات زندگی کے اوپر۔ تو اس کی پہلی قسط، اس کا پہلا پارٹ جو تھا وہ میں نے پہلے اپلوڈ کیا تھا۔ آج اس کا دوسرا پارٹ ہم بنانے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت خالد بن ولید چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا، اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکے، مگر سیدنا حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے خود شہادت کے مرتبے حضرت خالد بن ولید کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند فرماتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا، جس طرح آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کریں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد، جنگجو اور جاں باز کی یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا، اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ دنیا مافیا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئیں۔ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں میں ان سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی رہے گی اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کریں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کیا۔ جو مارکے خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک بات اہم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر علم سنبھال لیں، اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید اور حضرت جعفر کی شہادت کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے ہوئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو تمام صحابہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فلادی خول رکھے
تلوار تھامے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ صحابہ نے تعارف فرمایا کہ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ خالد بن ولید کی صلاحیتوں، جاں بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابہ کی سخت سرزنش ہوتی تھی، سیدنا خالد سے درگزر کر لیا جاتا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ نے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہ کی گئی۔ اس طرح ایک موقع ایسا بھی آیا جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید کو کچھ نہیں کہا گیا، اور جو لوگ قتل ہوئے ان کے ورثاء کو دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے جو شخص اتنا دلیر، آزاد، شجاع ہو، وہ اپنی منفرد رائے رکھتا ہو، اور پھر اس کو یہ اعتماد ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے، اور اس دور میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کے موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی ذرے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ تب انہوں نے مسلمانوں کو پکار کر اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اثر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومتا، شام کا ایک علاقہ ہے، کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد کے پاس ہی تھی۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی ویڈیو کل اپلوڈ کریں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔